أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توحید باری تعالیٰ کے عقیدے کی تعلیم دے کر اس عقیدے کے اوپر قائم اور باقی رہنا، زندگی تمام اس کے اوپر چلنا، اسی عقیدے کے اوپر جینا، اسی عقیدے سے بنیاد پر بتائے طریقے سے روٹی روزگار کا حاصل کرنا، ہر کام وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والوں کے لیے وہ لازم ضروری ہے۔ یہی کام سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، تو اس امت کے لیے ایمان کی بقا اور ایمان کا سبق، عملی زندگی کیسے گزرنا ہے، جبکہ زندگی میں نشیب و فراز، دنیا داروں کی، شیطانی طاقتوں کی بری نظر دین حق کے اوپر، دین حق کے ماننے والوں کے اوپر، اس پر چلنے والوں کے اوپر نفرت کرتے ہیں، ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں ایسا کرنے والوں کا تفصیلی ذکر اس سورہ میں آج کی ان آیاتوں سے پہلے کیا گیا، پھر انجام کو بتلا دیا گیا۔ اس سلسلے کی کڑیاں قرآن میں کئی جگہ ذکر کیے گئے، جس کو واقعات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے قوموں کے اتباع کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، ان کے انجام کو لیکن ایک دم سے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر گناہ گار کو، ہر ظالم کو بھی مہلت دیتے ہیں، نافرمان کو مہلت دیتے ہیں، بلکہ یہ تک بتا دیا باہوش و حواس، موت سے کچھ پہلے، چاہے دن پہلے ہو، مہینہ پہلے ہو، گھنٹوں پہلے ہو، عام طور پر 1 سال کا تذکرہ ملتا ہے۔ توبہ کر کر رجوع ہو جاتا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بھی کن کن مراحل سے گزری تھی، اس امت کو بتانا ہے، اس امت کے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ شورش کے زمانے میں، وحشت پریشانی کے زمانے میں یہ زمانے جھیلے ہیں مسلمان۔ یہ کہنا آسان ہے، آزمائش کے مرحلے آئے تو دین اور دین اسلام کا رنگ ہماری ہر ادا سے، ہماری حرکت سے ظاہر کرنا ہے۔ چنانچہ آیتوں کا ترجمہ ہے، بخدا ہم نے، خود اللہ تعالیٰ تحقیق کے کر ساتھ بتاتے ہیں اس امت کو، ہم نے بنی اسرائیل کو، تو یعقوب علیہ السلام کی نسل جو پھیلی، جو یہودی کہلاتے ہیں آج بھی دنیا میں، بلکہ دنیا میں نمبر 1 طاقت، اقتدار کے بل بوتے پر قائم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دین اسلام سے نفرت، آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اللہ کی اس مقدس کتاب کا انکار، بعض انبیاء کا اقرار، بعض انبیاء کا انکار، اس کی وجہ سے ان کو الگ سے ذکر کیا قرآن نے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہود و نصرانی جن کو توحید باری تعالیٰ کا علم دیا گیا، کتابیں دی گئیں، پھر بھی یہ انکار کر کر کافر رہے ہیں، کافر بن کر چل رہے ہیں، بڑی تعریف میں ہیں تو کافر ہی ہیں۔ تو اس قوم کو بھی جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، اس کی تفصیل اس سے پہلے بتا دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا آخر
جو سالوں 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 جو ایک صدی کے آس پاس بھی اتنے مصیبتوں میں گرفتار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن توحید کی تعلیم کے اوپر، للہیت کے اوپر یہ بندے قائم رہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر رحم کرنا چاہا۔ سورہ قصص میں تفصیل ہے، وَنُرِيدُ أَن نُسْتَضْعِفَ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کو ہم فرعون کی جانب سے، یعنی اس حکمران طبقے کی جانب سے اہانت آمیز عذاب و ذلت کا جو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ہم نے چھٹکارا دلا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان اور ایمان کی مضبوطی کے اوپر قائم تھے۔ تنگ دستی پریشانیوں کے واقعات کے باوجود بھی دین کے عنوان سے، دین کے مضمون سے اپنے آپ کو نہیں ہٹائے۔ انہو کہنا، اور سارے کے سارے جو دشمن قوم تھی اس ملک کے اندر، سب کو ختم کیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ ظلم و زیادتی کی انتہا کر بیٹھے تھے۔ وہ کیسی کیسی انتہا بھی تھی، پیچھے تفصیل گزری ہے، آگے اور آئے گی۔ حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، معبود رب مجھے مانو۔ عقیدہ شرک کے پر اور مضبوطی پیدا کر دیا۔ پھر پچھلے دو رکوع میں گزرا فاستخف قومہ فاطاعوہ، ایسے راستے اختیار کیے ساری قوم کو ہلکا، ذلیل اور رسوا کر کر مائل کر لیا۔ سارے کے ساری قوم بھی اسی پروگرام کی طرف مائل ہو گئے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے دین حق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ خداوندی تھا، اس کو ترک کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ہم نے منتخب کر دیا بنی اسرائیل کو۔ اس وقت کے ساری دنیا والوں کے اوپر فضیلت دے دی، بڑی مصیبت سے چھٹکارا دلایا۔ جو غربت اور ذلت کی زندگی میں تھے، پورا مل کے مصر لوٹا دیا۔ ان کے ایک ایک انچ کی زمین لوٹا دی ان کو۔ حکومتی سطح سے جڑے ہوئے سارے محلات، باغات، ساری کی ساری چیزیں مسلمان کو لوٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کئی معجزات دیکھ کر آزمائش کے بعد اللہ نے پورا کیا۔ مر کر کے بتاتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، مسلمانی پر کیسے باقی رہتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں۔ جب خوشحالی مل گئی تو اسلامی رنگ بھی پھیکا پڑنے لگا، خوف خداوندی کم کرنے لگے، اطاعت و فرمانبرداری میں اونچ نیچ کرنے لگے۔ اس کا انجام کیسے ہوا، اگلی اور چند آیتوں میں اس کی تفصیل آئیں گی جہاں واقعہ پورا ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔